گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ. آج میں آپ لوگوں کو اردو کا دوسرا کلاس لینے جا رہا ہوں. تو جیسا کہ کل ہم لوگ بات کیے تھے زبان کیا ہے، اور اچھے سے آپ لوگ جانے ہوں گے کہ زبان کہتے کس کو ہے. کلاس میں بھی کبھی کبھی ہم نے ذکر کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ زبان کسے کہتے ہیں. تو بیسیکلی آج کا جو لیسن ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے، اور زبان کے قسموں کو آج ہم بتائیں گے کہ زبان کی کتنی قسمیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ زبان یعنی لینگویج جو ہے قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے، جس کے ذریعے سے انسان اپنے خیالات کا، احساسات کا اور جذبات و تجربات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور پھر دوسروں کے ذریعے جو باتیں ہوتی ہیں اس کو وہ سمجھتا ہے، خود بھی اسے جانتا ہے. انسان اپنے دل کی بات کے اظہار کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کرتا ہے. کبھی کبھی وہ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے مختلف اشاروں سے کام لیتا ہے، تو کبھی آواز یا گفتگو کے ذریعے اپنے مافی ضمیر کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو کبھی اپنے جذبات کو علامتوں یا تحریر کے ذریعے اسے ظاہر کرتا ہے. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو زبان کو 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی قسم اشاروں کی زبان، دوسری قسم آواز کی زبان، تیسری قسم علامتوں یا تحریری زبان. تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے اشاروں کی زبان. اگر ہم لسانی تاریخ یعنی لنگوسٹک اسٹڈی کریں، یعنی لینگویج کا اسٹڈی کریں، تو پتہ چلے گا کہ اشاری زبان اظہار خیال کا سب سے ابتدائی ذریعہ تھا. یعنی سب سے پہلے جس طریقے کو استعمال کیا گیا وہ اشارہ تھا. زمانہ قدیم سے یعنی پرانے دور سے ہی انسان اپنے ہاتھ، آنکھ یا سر کے اشاروں سے اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچاتا رہا ہے. جب ہم اشاروں سے بات کریں گے تو اس میں ہم کس کس چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اشاروں کو بھی ماہرین لسانیات نے 3 قسموں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلی آنکھوں کا اشارہ، دوسرا سن کر کے، تیسرا لمسی اشارے یعنی محسوس کر کے. تو آنکھوں کا اشارہ یعنی وہ اشارے جن کو ہم آنکھ سے دیکھ کر سمجھتے ہیں، بصری اشارے کہلاتے ہیں. جیسے ان میں ہم چہرہ، ہاتھ، سر اور انگلیوں کے اشارے سے کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری جو قسم ہے وہ ہے سمعی اشارے، یعنی وہ اشارے جن کو ہم کان سے سن کر سمجھتے ہیں، وہ سمعی اشارے کہلاتے ہیں. جیسے اگر کوئی چٹکی بجاتا ہے یا سیٹی بجاتا ہے یا تالی بجاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اور آپ اس کی باتوں کو، اس کی اشاروں کو سمجھ جاتے ہیں. تیسری جو قسم ہے وہ لمسی اشارے یعنی محسوس کرنا کسی چیز کو. جیسے وہ اشارے جن کو لمس یعنی چھونے کے ذریعے محسوس کر کے سمجھتے ہیں، اسے لمسی اشارے کہلاتے ہیں. جیسے اگر کوئی آپ کو کہنی مارتا ہے یا پھر ہاتھ دباتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو کچھ کہنا چاہ رہا ہے. کبھی کبھی آپ جب کلاسز میں ہوتے ہو تو بغل میں بیٹھ کر کے کوئی آپ کو اپنے کہنی سے مارتا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو اپنی باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. زبان کی جو دوسری قسم ہے 3 قسموں میں سے آواز یا پھر گفتگو کی زبان. تو کہتے ہیں کہ زبان کا سیکھنا ایک عمل ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ کیسے سیکھتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ چھوٹا بچہ اپنے گھروں میں موجود اپنے فیملی ممبر، اپنے والدین، اپنے بھائی بہن کی آوازوں کو بہت ہی غور سے سنتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ اس کے ذریعے اس شخص اور کسی چیز کو پہچانتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنے گھروں میں اپنی ماں کو پہچانتا ہے، کیونکہ اس کی ماں اس کے پاس ہمیشہ ہوتی ہے، اسے آواز دیتی ہے، اسے سکھاتی ہے، تو وہ جلد سیکھ جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ زبان سیکھنے کی طرف راغب ہوتا ہے. جیسے جیسے سنتا ہے اور بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں، ویسے ویسے زبان وہ سیکھنے لگتا ہے. اور آپ دیکھیں گے بچپن میں بچے سب سے پہلے جب اس کی ماں اس کو کوئی چیز بتاتی ہے تو اسے بہت غور سے سنے گا اور اس کو وہ ریپیٹ کرے گا، تو اس کا مطلب وہ اس سے سنا ہے. زبان کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے علامتوں یا پھر تحریر کی زبان. کسے کہتے ہیں علامت یا تحریر کی زبان؟ انسان جب بولنا شروع کیا تو وہ تحریر سے واقف نہیں تھا، اننون تھا کہ تحریر ہوتا کیا ہے. بچپن میں آپ کو یاد ہوگا
کہ کہیں کاپی پہ کچھ لکھا رہتا تھا تو ہم لوگ کو نہیں سمجھ میں آتی تھی. لیکن جب آپ اسکول گئے، جب آپ پڑھنے لکھنے سے جڑے، آپ کے ٹیچرز، آپ کے پیرنٹس، والدین آپ کو بتائے ہوں گے کہ یہ جو لکیر کھینچا ہوا اسے الف کہتے ہیں. آپ کو بتایا ہوگا کہ جس کے اوپر 2 نقطے رہیں گے یا تو وہ پھر تے ہوگا. آپ کو بتایا ہوگا آپ کے والدین نے کہ جس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے یا پھر وہ قاف ہو سکتا ہے، اس کی تحریر کی پھر علامت چینج ہو سکتی ہے. تو ایسے کر کے آپ نے ایک آواز کے ذریعے اس حرف کو پہچان لیا کہ اچھا الف اس کو کہیں گے، بے اس کو کہیں گے اور تیف اس کو کہیں گے. اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا. آپ کے ٹیچر نے، آپ کے والدین نے آپ کو بتایا کہ اس علامت کا، یہ جو سمبول ہے اس کا نام یہ ہے، اس نام سے جانتے ہیں. بس آپ نے اسے اپنے دماغ میں بیٹھا لیا. آپ سمجھ گئے کہ یہ حروف تہجی ہے، یعنی یہ الف اور یہ بے اور یہ تے ہے. اور اسی کے ذریعے سے آپ آگے زبان سیکھتے چلے گئے، جس کا نتیجہ ہے کہ سیکھتے سیکھتے آپ ایک لفظ کو بنانے کے لائق قابل ہو گئے. پھر جب آپ لفظ کو سمجھنے لگے تو اور آپ نے تھوڑا سا اور محنت کیا. دھیرے دھیرے آپ نے ایک سینٹینس، جملے پہ غور کرنا شروع کر دیا اور ایک جملے بنانے سیکھ گئے. تو کہتے ہیں کہ علامت جو ہے زبان کی ارتقاء میں یعنی ترقی میں، تحریری زبان سب سے اونچا مقام رکھتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کی جو زمان و مکان کی قید سے بے نیاز ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ انسان کہیں پہ ہوگا تبھی وہ لکھ پائے گا. جیسے اگر آپ کو خط لکھنا ہے، آپ اپنے گھر سے بہت دور ہیں، اب تو موبائل فون کے زمانے ہیں، اب آپ بات کر سکتے ہو. لیکن پہلے زمانے میں جب ٹیلی فون نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی ریسورسز وسائل نہیں ہوتے تھے بات کرنے کے، تو لوگ خطوں کے ذریعے بات کرتے تھے، لکھ کر کے. تو یہ جو تحریری زبان ہے اس کے لیے ایک جگہ رہنا ضروری نہیں ہے 2 آدمی کا. لوگ اپنی باتوں کو اس خط کے اندر لکھتے تھے اور اسے بھیج دیتے تھے. تو خط پڑھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ وہ آدمی میرے سامنے موجود ہے اور اس کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی ہے. اسے کہتے ہیں تحریری زبان. تحریری زبان کا آغاز کب ہوا، کس طرح ہوا، اس کا تعین کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ایک مشہور مقولہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک نئی چیز کا انوویشن ہوتا ہے، خود بخود ایجاد ہو جاتی ہے. انسان کو جب موبائل فون کی ضرورت پڑی تو موبائل فون ایجاد ہو گیا. انسان کو دوسرے ملکوں میں سفر کرنی پڑی تو ایروپلین کا ایجاد کر دیا گیا. جب دیکھا کہ انسان اندھے ہے، اس کو پڑھانے کے لیے کیا کیا جائے تو برین لپی کا ایجاد کر دیا. تو کہتے ہیں کہ ان ضرورت کے حساب سے نئی نئی چیزیں دنیا میں آتی رہتی ہیں. جب پرانے زمانے کے انسانوں کو ضروری باتوں کی یادداشت محفوظ رکھنے اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم جو جیسے کسی چیز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے کوئی لکیریں کھینچ دی گئی اور ڈائریکشن بتانے کے لیے ایک لکیر کھینچ دینا یا پھر تیر کا نشان وغیرہ. پہلے زمانے میں گھڑی نہیں ہوا کرتا تھا تو وقت کو جاننے کے لیے لوگ جو ہے دھوپ کی پرچھائی کو دیکھ کر وہاں پہ ٹک کرتے تھے اور جانتے تھے کہ اچھا یہ ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا. تو زبان کے بعد انسان کی سب سے بڑی ایجاد فن تحریر کو کہا. زبان کی طرح بھی ایک تحریر بھی ایک چیز ہے، یعنی ان آوازوں کے لیے جنہیں انسان ادا کرتا ہے کچھ سمبول مقرر کر دیے اور انسان کے خاص طبقہ جو ہے، گروہ جو ہے، ان نشانات کو آپس میں متفق ہو کر تسلیم کر لیا اور آپس میں لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں نشان فلاں آواز کو ظاہر کرتی ہے. یہ جو لکیر کا نشان ہے وہ الف کو بیان کرتا ہے، یہ گول نشان ہے اس کے بیچ ایک نقطہ ہے وہ نو کے نشان کو بتاتا ہے. تو اسے ایک سمبول دے دیا کہ یہ نو ہے. تو دنیا جب سے رائج ہوئی، لوگوں کے اندر جب یہ ذہنیت قائم ہوئی، تب سے یہ چلتے آ رہا ہے. نشانات کو حرف ہجا یا حروف تہجی کہتے ہیں. وہی جو نشانات مقرر کیا گیا، ان کو آوازیں دی گئی، وہی حروف تہجی بن گیا. یعنی جب کسی آواز کو علامت کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ تحریر کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اسی لیے ایک اچھے لینگویج کا جاننے والا جو لینگویج جاننا چاہتا ہو یا پھر سیکھتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام قسموں پہ عبور حاصل کرے، اور تاکہ اس کے اندر تقریری صلاحیت بھی ڈیولپ ہوگی، تاکہ اس کے اندر جو ہے
تحریری صلاحیت بھی ڈیولپ ہو سکے، کیونکہ تحریر سے تقریر کی مکمل ترجمانی نہیں ہو سکتی۔ جو انسان کو اچھے سے بولنے آتا ہے وہ کسی بات کو لکھ کر کے اور اس کو دیکھ کر کے اچھے سے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال تقریر کو ہی تحریر پر تقدم حاصل ہے، یعنی جو تحریر ہے وہ تقریر سے تھوڑا کم درجے کی ہے۔ تحریر اور تقریر ہر زبان کے لیے ضروری ایلیمنٹس ہیں، اور کہتے ہیں کہ مہذب قومے کے بچوں اور نوجوانوں کو ان پر عبور حاصل ہونا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے، تحریری صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور تقریری صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ جب کوئی زبان کی ان تینوں صورتوں تحریر، تقریر یعنی آواز اور فجائیہ آوازوں پر عبور حاصل کر لیتا ہے، تب ہی وہ اہل زبان کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے، حقدار ہو جاتا ہے۔